محمد فضل الرحمان اسلامک اسکالر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال کے اندر وسعتیں پیدا ہو جائیں گی اور تم پھر اس مال کے دوڑ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں جس طرح اس مال نے، اس رزق کی کشادگی نے، اس دولت کے انبار نے جس طرح پہلے قوموں کو تباہ برباد کر دیا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہے میری امت کے بارے میں کہ کہیں ان کو مال کی کثرت ایسے ہلاک نہ کر دے جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کا مال جمع کرنا، اس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ اسلام ہماری اس بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا کہ تم نے دنیا کا مال کمانا نہیں ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جب جانے سے پہلے حساب و کتاب ہو رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا لیٹ پہنچے، وہ بھی وہیں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیٹ کیوں پہنچے؟ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا کھاتا بڑا لمبا تھا، ان کا حساب و کتاب بڑا لمبا تھا، یہ مال کا حساب و کتاب دیتے دیتے لیٹ ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم بھائیو، ایک قافلہ جو مصر سے آ رہا تھا، یہ بات سنتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 100 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ لدا ہوا، کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ جو قافلہ میرا آ رہا ہے 100 اونٹ کا، میں یہ سب کا سب اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ نے دنیا کا مال کمایا، 100 اونٹ کہنے کی بات ہے، آج ایک اونٹ 3 لاکھ روپے کا آتا ہے، اچھا اونٹ ہو۔ نارمن کوئی سستے سے سستا اونٹ بھی خریدنے کے لیے جائے تو 1 لاکھ روپے کا، ہم 1 لاکھ تصور کر لیتے ہیں۔ ایک مجلس کے اندر اگر ہم صرف 100 اونٹ کی قیمت تصور کریں 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اس کے اوپر مال تصور کریں۔ میرے محترم بھائیو، ایک مجلس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 3-3 5-5 کروڑ روپے کا مال اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتے ہیں۔ یہ کام کہاں سے سیکھا؟ یہ دین کہاں سے سیکھا؟ ہم تو جس راستے پر چلتے ہیں، ہماری جس انداز میں تربیت ہمارے گھر والے کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کرتے ہیں، ہم تو انتظار کرتے ہیں چائے آئے تو میں اس کے چائے کے ساتھ چائے پیوں، کھانا آئے تو میں اس کے ساتھ کھاؤں، موٹر سائیکل کی سواری اگر کرنی پڑے تو میں اس کے ساتھ کروں۔ ہماری تو یہ حالت ہے، کسی سے ہم اگر ادھار موٹر سائیکل مانگ کر سفر پر لے کر کے جاتے ہیں، سارا پٹرول ختم کر کے ریزرو پہ لگا کے اس کے بعد واپس میں لا کے ہم دوبارہ آن پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ نہ چلے اس کا پٹرول ختم ہو گیا۔ ہم تو دوسرے کے مال کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک اگر تھال کے اندر ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور درمیان میں ایک گوشت ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ گوشت ہمارے پاس آ جائے، میں کھا لوں، میرا بھائی نہ کھائے۔ لیکن صحابہ کے اندر کیا جذبات تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک گھر کے اندر ایک صحابی رسول نے جب ان کے پاس ایک بکرے کی سری پہنچی، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر تو آج کا راشن موجود ہے، ہم نے ہانڈی تیار کر لی ہے، چلو ساتھ والے بھائی کو دے دیتے ہیں۔ ساتھ والے نے ساتھ والے کے گھر پہنچا دیا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی ہمارے پاس تو آج کا کھانا موجود ہے، آج تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، ساتھ والے بھائی کو دے دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ ایک بکرے کی سری پورے کے پورے محلے کے چکر کاٹ کے دوبارہ اسی گھر کے اندر آ گئی۔ ان کے اندر یہ بات تھی کہ ہمارے بھائی کا بھلا ہو جائے، ہمارے بھائی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ بہتر ہو جائے، کوئی بات نہیں ہمارا گزارا چلتا ہے، چلتا رہے، کوئی بات نہیں ہمارا تو معاملہ چلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ تھے۔ یہ بات انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان لوگوں کو درس دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس دور کے اندر دیکھا گیا، میں طائف گیا، میں نے وہاں پر دیکھا ایک نوجوان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے اور ان کے ہی قبیلے کے لوگ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی عبادت شروع کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے ان کے جو اپنے چاہنے والے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے محترم بھائیوں اس لحاظ سے مانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبے قبیلے والے تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے، لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی، وہی پیار کرنے والے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے محترم بھائیوں اس قدر تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ اپنا پیارا شہر چھوڑ کر مکہ مدینہ آنا پڑتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں ایک اور قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا جب مدینہ پہنچتا ہوں کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص، وہی نوجوان جن کو لوگ طائف کے اندر پتھر مارتے تھے، آج مدینے کا حکمران بنا بیٹھا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتلایا مسجد کے اندر ہیں۔ مسجد کیسی؟ ٹوٹی پھوٹی سی مسجد، چٹائی کی، اس کے اوپر چھتیں ڈلی ہوئی، کھجور کی ٹہنیاں اوپر ڈلی ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ سی مسجد، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو درس دے رہے ہیں۔ کون صحابہ؟ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں۔ اور میرے صحابہ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا، میں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے جو پہلا جملہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غریب صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور میرے صحابیوں بات سنو، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آیا، دو وادیوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ بڑا ہوا تھا۔ وہ صحابی رسول کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہوں، کوئی ایک بکری مجھے بھی مل جائے گی، میرا بھی گزارا چل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا یہ ساری کی ساری بکریاں لے لے، دو وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ ساری تو لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا، ایمان تو پہلے بھی لے کر کے آئے تھے، کلمہ تو پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بھاگتے ہوئے اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور جا کے اپنی قوم والوں سے کیا کہتے ہیں، اور میری قوم والوں بات سنو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو جسے اپنے غریب ہونے کا خوف ہی کوئی نہیں ہے، اور اسے ڈر ہی کوئی نہیں کہ میں غریب ہو جاؤں گا، سارا مال مجھے دے دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو جو ان کا چاہنے والا تھا وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں نے سفر پر جانا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مجھے کچھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو تیار کر رہے تھے کہیں سفر پہ جانے کے لیے۔ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، ایک تھیلی گھوڑے کے ساتھ لگی ہوئی جن کے اندر 4000 درہم اس گھوڑے کے اوپر۔ کہنے لگے بھائی یہ گھوڑا آپ رکھ لیں، یہ 4000 درہم یہ بھی آپ رکھ لیں، اور اس کے اوپر ایک تھیلا ہے جس کے اندر ریشم کے کپڑے ہیں۔ کہتے یہ سارے کا سارا کپڑا بھی آپ رکھ لیں۔ گھوڑا بھی دے دیا، 4000 درہم بھی دے دیا، وہ جو پیچھے کپڑا رکھا تھا، ریشم کی تھان رکھی ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا وہ بھی دے دیا۔ کہنے لگے اس گھوڑے کے اوپر پیچھے ایک اور قیمتی چیز پڑی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار پڑی ہے، وہ بھی رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ لے کے واپس آ گئے، کیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، وہاں پر جا کر دستک دی ہے، تو کہتے ہیں وہ آرام کر رہے تھے، ان کی لونڈی باہر نکلی تو کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں، سفر پر جانا ہے، زیادہ راہ نہیں، کچھ مدد کی جائے۔
تو لونڈی کہتی ہے چھوٹے کام کے لیے میں نے ان کو کیا جگانا ہے. اندر جاتی اندر دیکھا تو 7,000 دینار پڑا ہوا تھا، وہ لا کے اس کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ ادھر باڑے پہ جاؤ، وہاں پر اونٹ ہیں، جتنی ضرورت کی ہے وہاں سے کھول لو، اور بات سنو ایسا کرتے ہو یہ ایک غلام بھی ساتھ لے جاؤ، آپ کی مدد ہو جائے گی. جب قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سو کے بیدار ہوئے تو لونڈی نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مسافر آیا تھا، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا تو میں نے یہ سامان دے دیا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے جگا لیتے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مسافر کو ان چیزوں سے زیادہ کی ضرورت ہو، اس کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ساری چیزیں حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو. میرے محترم بھائیوں، وہ اس قدر سخی لوگ تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے کام بڑا اچھا کیا ہے، لیکن اس کام کے عوض میں ایسا ہے کہ آپ کو بھی میں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور عرابہ اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کے چاہنے والے، تو کیا حالت دیکھی، بوڑھے ہو چکے ہیں اور بینائی ختم ہو چکی ہے، نگاہیں ساتھ نہیں دے رہی، بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پیدل چلا نہیں جاتا. 2 غلام ان کے پاس ہیں. جا کے ان سے سوال کرتا ہے، مسافر ہوں، کو مدد چاہیے. اللہ اکبر. عرابہ ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. کوئی اگر مقابلے میں ہار جائے تو وہ کہتا ہے یار یہ میں جیت جاتا نا، دوڑ لگاتا تو میں جیت جانا تھا. میں نے کہنے لگے آج میرے پاس مال ختم ہو گیا، اور سوال کرنے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس آیا، تو نے آ کے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس دنیا کا مال ہی کوئی نہیں، تجھے کیا دوں. 2 غلاموں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اپنا ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے یہ دونوں غلام لے جاؤ. وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو خود ضرورت ہے، آپ کو خود اس کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں لوں گا آپ سے. ایک بندہ جو مسجد کی طرف جا رہا ہو، اس کو نظر بھی نہ آتا ہو، ہڈیاں بھی کمزور ہو، بڑھاپا بھی ہو، کہتے ہیں لے جاؤ. دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم نے یہ میرے غلام نہ لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں. دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگاتے لگاتے میرے محترم بھائیوں مسجد کی طرف جانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سخی کتنے ہیں، جن کو تو اپنے فقر و فاقہ کا، غریبی کا میرے محترم بھائیوں خوف ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے غریب ہو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ دنیا کے اندر وہی مال تمہارا ہے جو تم نے کھا لیا اور کھا کے ضائع کر دیا، جو لباس پہن کے پرانا کر دیا، اور جو مال تم نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے جمع کروا دیا. اور میرے صحابہ یہ مال تمہارا ہے، یہ مال تمہارا ہے، یہ مال تمہارا ہے جو تم نے اللہ کے راستے کے اندر جمع کروا دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے جو پیچھے تم چھوڑ کے آئے ہو. اللہ اکبر. ایک جنگ کے موقع کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لاؤ اللہ کے راستے کے اندر مال پیش کرو، جاؤ لے کر کے آؤ مال. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے جیت جاتا ہے، آج میں ضرور ہراؤں گا. مقابلہ نیکیوں میں کرتے تھے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں. صحابہ کیا کرتے تھے، جو تہجد نہیں پڑھتا تھا تہجد پڑھنے والے کو دیکھ کے تہجد پڑھتا تھا، جو صدقہ نہیں کرتا تھا صدقہ کرنے والے کو دیکھ کے صدقہ کیا کرتا تھا، جو میرے محترم بھائیوں ذکر اذکار میں کمی کرتے تھے زیادہ کرنے والوں کو دیکھ کے خود بھی کیا کرتے تھے، جو جہاد میں نہیں جاتے جانے والوں کو دیکھ کے جایا کرتے تھے. نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا جائز ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں جیت جاؤں گا. ہر دفعہ ابو بکر مجھ سے جیت جاتا ہے. جب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی باری آتی ہے مجھ سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. ان کے پاس مال ہی بہت تھا. گھر گئے، مال لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، ڈھیر لگا دیا مال کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام
2 حصے کیے مال کے، جتنا یہاں پہ لے کے آیا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا مال لے کر کے آئے، تھوڑا سا مال لا کے پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں جیت گیا، آج تو میرا مال زیادہ، میں نے اللہ کے راستے کے اندر زیادہ مال پیش کر دیا، ابو بکر سے تو آج میں جیتوں گا ہی جیتوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی محترم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ لے کے آ گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مال پیش کرو، پھر ابو بکر نے گھر نہیں رکھا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی تربیت کی، اپنا مال لٹانا ہے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر مال بھی لٹانا ہے، صلاحیت بھی لٹانی ہے، جان بھی لٹانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے پھر کسی کام سے دریغ نہیں کیا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔